بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الکرم فرینڈ چنیوٹ کے پلیٹ فارم سے آج محمود احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایک نوجوان اپنے ایک مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد ارحم شامی، اور یہ کم عمر اور انتہائی باصلاحیت شاعر ہیں، اور ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ آج ہم اپنے چھوٹے بھائی محمد ارحم سے کچھ باتیں سنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ خطہ صلاحیت کے حوالے سے کتنا زرخیز ہے، کتنے باصلاحیت لوگ ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے ہیں۔ محمد ارحم شامی یہ کم عمر شاعر ہیں، بس دیکھتے رہیے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہم چلتے ہیں اب اپنے مہمان کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ ارحم بھائی آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر مالک کا یہ احسان۔ ہماری خوش قسمتی ہے، جی اور ہمارے سننے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ایک عجوبہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک عجوبہ ہے کہ یہ اللہ بڑے کی ہر چیز بنائی ہوئی ایک عجوبہ ہے، وہ بے مثل ہے ہر چیز۔ آپ بھی بے مثل ہے، میں بھی بے مثل۔ جی، لیکن جس حیثیت سے آپ بے مثل ہیں نا، میں شاید اس حیثیت سے نہ ہوں، کیونکہ ناظرین کو تو اس حقیقت اور اس بات کا پتہ ہے۔ تو یہ کم عمر شاعر ہیں، اور میرے بھائیوں یہ وہ شاعر ہیں جن کے کلام جو ہیں وہ ایسے سر سے ہو کے گزر جاتے ہیں۔ نہیں، آج میں جو آپ کو سناؤں گا وہ ایسے بھی نہیں گزرے گا۔ یہ ان کے کلام بھی ایسے گزر جاتے ہیں، اور یہ خود بھی کئی بار میرے طرف سے ہو کے ایسے گزر گئے۔ تو آج ہم نے انہیں پکڑا ہے، انہیں قابو کیا ہے، اور آج ہم نے گویا انہیں آپ کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ ارحم بھائی، جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ اتنی خوبصورت اور عمدہ شاعری کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس میں آپ کی محنت کا عمل دخل ہے؟ کیا اس حوالے سے آپ نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے؟ آج کھل کے بتا دیں، کیونکہ میرے یہاں سننے والے جو میرے بھائی ہیں ان میں سے بھی کثیر تعداد ایسی ہے وہ چاہتے ہیں کہ آج جو منصب آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں بھی وہ ملے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش جس طرح آج محمود احمد ارحم کا انٹرویو کر رہے ہیں ہمارا بھی وہ انٹرویو کرے۔ تو ناظرین یہ ایک مزہ تھا جو کہہ دیا۔ تو آج بتائیں ہمارے ناظرین کو، ہمارے بھائیوں کو، سننے والوں کو، کہ آخر یہ جو اللہ کا انعام ہے، کیا یہ خالصتاً اللہ کی توفیق جو ہے اس سے ملتا ہے، یا پھر اس میں محنت کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور سیکنڈلی جو آپ نے یہ سوال کیا کہ میں جو ہے شاعری لکھتا ہوں تو اس میں محنت بھی ہوتی ہے۔ یقیناً ہر چیز جو ہے لائف از دی نیم آف کنٹینیوس اسٹرگل، زندگی جو ہے مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ آپ کو زندگی میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کے بغیر سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، زندگی تو واقعتاً مسلسل جد و جہد کا نام ہے، تو آپ نے تو ابھی اتنی زندگی گزاری ہی نہیں ہے، تو آپ نے جد و جہد کہاں کی؟ جی میرا ایک شعر ہے، عمر قطع ہوئی جس کے خیال میں رحم ہے جہاں گداز حریف قتال کی مانند۔ اللہ، آپ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے عمر گزاری ہے، ہم نے ناظرین میرے سر سے تو ایسے ہو کے گزر گیا ہے۔ آپ کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی واقع ہوا ہے؟ دوبارہ شعر جو ہے وہ ذرا آہستگی سے ارشاد فرمائیے۔ جی عمر قطع ہوئی جس کے خیال میں رحم، عمر قطع ہوئی جس کے خیال میں ارحم ہے جہاں گداز حریف قتال کی مانند۔ ناظرین دیکھیے، نام تو ان کا ارحم ہے، تو ارحم کو چاہیے کہ کچھ رحم کریں، اور کوئی ایسے اشعار ہوں جن کی رسائی ہمارے ذہن تک ہو، اور لیکن یہ تو اشعار ایسے ہیں جو شاں کر کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ تو اس میں یقیناً یعنی محنت کا عمل دخل ہے، ایسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یقیناً محنت
دیکھیں جی ہر چیز اگر آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے میں بھی محنت درکار ہوگی, اور جو شخص زندگی میں محنت نہیں کرتا, جو مشقت نہیں اٹھاتا, وہ زندگی میں ایک بڑا آدمی نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ چیز جو ہے ہارڈ ورکنگ جو ہے اللہ عز و جل نے اس کو مسٹ کیا ہے ہر چیز کے لیے. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو مشقت ہے. یہ اب قرآن سے جب اللہ نے فرما دیا کہ انسان کے لیے نہیں ہے, اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, اور محنت کے بغیر اس کا پھل بھی نہیں ملے گا جب آپ جو ہے کہیں بیج ہی نہیں لگیں گے. تو بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, یہ بتائیے کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ جی میری عمر 15 سال ہے, اور وہ ایک شعر ہے نا, عمر تو آپ کی 15 سال ہے, لیکن جتنے صلاحیت کے جوہر آپ نے دکھائے ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کی عمر 15 سال نہیں 1500 سال ہے. ناظرین جی کتنے کلام ابھی تک آپ سپرد کرتاس کر چکے ہیں؟ جی میں نے جو ہے آؤٹ آف 100 سے ابو 110 سے ابو جو ہیں کلام, اور حال ہی میں ایک نظم لکھ رہا ہوں. ناظرین لگتا نہیں ہے یہ, ناظرین لگتا نہیں ہے کہ یہ گپ چھوڑ رہا ہے. 100 سے زائد کلام, ذرا کیلکولیشن کیجئے گا کہ 15 سال ان کی عمر ہے, اور اگر یہ 4 سال کی عمر سے بھی کلام لکھنا انہوں نے شروع کیا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کتنے کلام؟ ابھی تو آپ 15 کہہ رہے ہیں, میں ایک شعر سنانے لگا تھا. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اگر اس حساب سے میری عمر کو ڈیوائڈ کیا جائے تو 2 آرزو میں کٹ گئے, آدھی عمر آرزو میں کٹ گئی اور آدھی انتظار میں, تو ابھی اس سے بھی کم عمر رہتی ہے میری. اچھا تو آپ آج پھر ہمیں اپنا کچھ کلام سنائیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور. کوئی کلام ایسا ہو کہ ہمارے ناظرین سنتے بھی جائیں اور سر دھنتے بھی چلے جائیں. جی ضرور. ہجراں کا سوز جنبش مژگاں کا ساز تھا, ہائے ہجراں کا سوز جنبش مژگاں کا ساز تھا, داغے کہن کے ذکر سے دل پر گداز تھا, داغے کہن کے ذکر سے دل پر گداز تھا, عشق کے پرانے داغ کے ذکر سے اس کی یاد سے دل پگھل رہا تھا موم کی مانند. ناظرین میرا بھی دل پگھل گیا ہے. داغے کہن کے ذکر سے دل پر گداز تھا, ریزاں تھا میں اسیر تھا کاکل کے جال میں. اللہ ریزاں تھا جھکا ہوا تھا, میں اسیر تھا, میں قیدی تھا, میں غلام تھا کاکل کے جال میں, زلفوں کے جال میں. کاکل زلف کو کہتے ہیں؟ جی کاکل کہتے ہیں زلفوں کے جال. اچھا یعنی آپ کسی محبوب کے, آپ یعنی کاکل زلف کو کہتے ہیں. یعنی آپ جا کے ہیئر ڈریسر کو کہہ سکتے ہیں کہ میری کاکل کی کٹنگ کر دیں. یس آف کورسلی یو کین سے اٹ, لیکن اب آگے بھی وہ دانشور ہوگا تو سمجھ جائے گا, ورنہ وہ آپ کو کاکل بنا کے آپ کو یہ نہ ہو کہ کاکل کی جگہ وہ جو چھوری نقصان. خیر آپ جو ہے وہ زبردست کنٹینیو. ریزا تھا میں اسیر تھا کاکل کے جال میں, کاکل کے جال میں, وصل و فصل کے جبر میں محو نماز تھا. اللہ وصل و فصل کے جبر میں محو نماز, وصل و فصل کے جبر میں محو وصل و. ریزاں تھا میں اسیر تھا کاکل. سنیے ناظرین دوبارہ سنیے دوبارہ. ریزاں تھا میں اسیر تھا کاکل کے جال میں, وصل و فصل کے جبر میں محو نماز تھا. دیکھا جو آج شمس کو یاقوت کی مثال, دیکھا جو آج شمس کو یاقوت کی مثال. یاقوت قابل غور شعر ہے, تشریح طلب بھی ہے. دیکھا جو آج شمس کو, کافی گہرا بھی لگ رہا ہے, ڈونگا. جی دیکھا جو آج شمس کو یاقوت کی مثال. یاقوت کا پتھر ہوتا ہے وہ ریڈ کلر میں ہوتا ہے, سرخ کلر میں. اور جب میں نے آج میں چھت پہ بیٹھا تو میں نے اچانک جو ہے سورج کی طرف نظر دوڑائی. توبہ توبہ توبہ, آپ چھت پہ بھی جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ. ہائے اللہ. اچھا تو میں چھت پہ بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ریڈ کلر میں ہو گیا بالکل. ناظرین میں نے سوچا کہ ناظرین کوڑ ہے, آج سورج ریڈ کلر کا تھا ہی نہیں. جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو سرخی مائل ہو جاتا ہے, ریڈ کلر ہو جاتا ہے. اور جب میں نے اس کو دیکھا جو آج شمس کو یاقوت کی مثال. اگلا شعر سنیے گا. دل نے کہا کہ آج یہ شرک رماز تھا. واہ 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 واہ. دل نے کہا کہ آج یہ شرک رماز. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں. ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ آپ اشعار کہتے ہیں, تو کبھی آپ کے والد محترم نے اس حوالے سے آپ سے خفا نہیں ہوئے کہ کس طرف چل پڑے ہیں آپ عشق مجازی کی طرف, اور کاکل کے جال
اور سرخ آفتاب اور وصل و وصال تو اور پھر کبھی چھت پہ. تو کیا والد محترم کو آپ کے ابا حضور کو پتہ ہے کہ میرا یہ جو ہونہار بیٹا ہے یہ کس راہ چل پڑا ہے, کہ کہیں اسے کوئی سٹ تو نہیں بج گئی؟ علامہ اقبال نے فرمایا نا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام. ناظرین اس دور میں تو مکان پیدا کرنا بڑا مشکل ہے, مقام دیکھیں کتنا مشکل ہوگا. میرے خیال میں مقام بن جائے تو مکان خود ہی بن جاتا ہے. میرا ایک شعر بھی ہے, دیار عشق میں اپنا مقام چھوڑایا, میں بے دوام ہوں اپنا دوام. دوبارہ ناظرین سننا چاہیں گے, دیار عشق میں اپنا مقام چھوڑ آیا, میں بے دوام ہوں اپنا دوام چھوڑ آیا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عشق مجازی, دیکھیں عشق مجازی جو ہے یہ عشق حقیقی کی ایک راہ. اگر آپ اس کے اوپر جو ہے ورک کریں گے, عشق مجازی میں آپ جائیں گے تو یو کین. ارحم بھائی دیکھ لیجئے گا, ہمارے ہاں ہمارے اس پروگرام کو سننے والے علماء ہیں جی, اور ایک کثیر تعداد وہ ہے جو خدا خوفی رکھنے والی ہے, تو کہیں وہ خفا نہ ہو جائیں, کیونکہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اپنی زندگی کو شریعت کے تابع ہو کر گزارنے کے خواہاں ہیں. تو کیا شریعت کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ عشق حقیقی تک جانے کے لیے آپ عشق مجازی کا راستہ اختیار کریں؟ دیکھیں عشق مجازی کا مطلب کیا ہے, پہلے آپ جی عشق مجازی کا مطلب کیا ہے. عشق مجازی یہ ہے ایسا عشق جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے, وہ ہے عشق مجازی. اور عشق حقیقی کیا ہے, جو اللہ تک لے جائے. اور جب دیکھیں کہ جب آپ عشق مجازی میں ناکام ہو جائیں تو کہاں لوٹیں گے؟ عشق حقیقی ایک ہی راہ, کیا اللہ کی طرف جائیں گے نا. جب ناظرین سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ناظرین اتنی تاریخی اور خوبصورت پیرائے میں یہ ارحم باتیں کر رہا ہے, اور اس کی آپ یقیناً گواہی دیں گے. میری یقیناً ساری باتیں بے مایا ہیں, لیکن ایک بات آج میری بھی کام کی, میری زبان سے یقیناً نکلے گی, اور وہ بات یہ ہے کہ انسان کی بزرگی انسان کے کاموں میں ہوتی ہے. ارحم ہے تو چھوٹی عمر کا, لیکن مجھے بزرگ نظر آ رہا ہے. بال سفید نہیں ہیں آپ کے, جی یعنی میں یہ نہیں کہنا محبت ہے, ہم علامہ اقبال کے ماننے والے ہیں, ان سے محبت. میں نے سمجھا کہنے لگے ہو کہ ہم علامہ اقبال کے ہم عمر ہیں. نہیں, ہم علامہ اقبال کے ہم عمر تو کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں اس قوم کو خواب غفلت سے جگائیں؟ جی ضرور. حال ہی میں ایک نظم لکھ رہا ہوں, نظم کا نام ہے شکوہ. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سور پھونکوں کہ یہ قوم جاگ جائے؟ جی ہم انشاءاللہ اس قوم کو جگا دیں گے. تو اس قوم کو جگانے سے پہلے مجھے بھی جگا لینا, تاکہ ہم خود مل کے اس قوم کو جگائیں, تاکہ ایک بندے کا اگر فون آ بھی جائے تو دوسرا بندہ تو قوم کو جگاتا رہے. ناظرین میرے خیال میں گفتگو کہیں طول نہ پکڑ جائے. مقطع تو سنیں. اوہ سوری, سنائیں گیا. کیا کو محلہ شہر و زمانہ کی بھیڑ میں. دوبارہ کیا کو محلہ, کیا کو محلہ شہر و زمانہ کی بھیڑ میں. کو کسے کہیں گے جی؟ کو فارسی کا لفظ ہے, کوئے یار, اللہ کوچہ جانا, یعنی ضرورت شعری کی وجہ سے کوئے جو ہے وہ کو بن گیا. جی کو کی جگہ کھو نہ بن جائے. یہ کوئے ضرورت شعر کی وجہ سے کوئے بنا ہے. ناظرین میری کوئے کو نہیں بنا. پورے دن کی, آج دن میں سکول تھا, اور اس کے بعد ایک جمعے کی نماز, پھر دوسری مسجد کی طرف جمعے کے لیے. تھکاوٹ تو اچھی بھلی ہو گئی تھی, لیکن آج اس ارحم نے ہماری تھکاوٹ جو ہے وہ دور کر دیا. میں کیسے شکریہ ادا کروں اپنے بھائی کا, اور اتنا کہتا ہوں کہ ارحم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور اس کے بدلے میں کسی دن آپ بھی ہم سے وقت لے سکتے ہیں. جی ضرور انشاءاللہ. تو یقیناً ناظرین یہ سلسلہ, ہم آپ کے قیمتی وقت کے طلبگار ہیں. بہت شکریہ. جب آپ جب بھی ہمیں بلائیں گے ہم خود آپ کے پاس آ کے آپ کا انٹرویو لے لیں گے. جی ضرور. تو یہ ان کا بڑا پن ہے, اور ناظرین یقیناً یہ اللہ کی عطا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ والدین کی تربیت ہے. انسان جب کچا برتن ہوتا ہے
اسے ہم جس طرح ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں، اور جب وہ برتن مٹی کا پک کر سرخ ہو جاتا ہے تو اب اگر ہم اسے ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ نہیں ڈھلے گا، اگر اسے ٹھوکر لگے گی یا سٹ لگے گی تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ابھی کچے برتن تھے کہ اسے والدین نے جیسے ڈھالنے کی کوشش کی، ڈھل گیا، اور کوشش ہم نے بھی یہی کرنی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اگر ابھی کچے برتن ہیں تو ہم اسے اپنی جو ہے قدروں کے حساب سے، ویلیوز کے حساب سے ڈھال لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت بیت جائے، اور جب وقت بیت جاتا ہے تو پھر وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔